السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رات کا وقت ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اور آدھی رات کو اب سے کچھ دیر پہلے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان لینڈ کر چکا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا، تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہ سکیں۔ سب سے پہلے ذرا پاکستان سے ریلیٹڈ ایک خبر جو ہے وہ شامل کریں گے، اس کے بعد کچھ دیگر خبروں کی طرف جو ہے جو موجودہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کل رات کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب ڈیزل کی قیمت میں بڑی جبکہ پیٹرول کی قیمت میں ایک معمولی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے کل رات کو 12 بجے سے ہو چکا ہے، اور قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد مجھے تجویز دی گئی کہ اس کا مکمل فائدہ عوام تک ابھی نہ پہنچایا جائے اور کچھ حصہ حکومتی اخراجات کے لیے مختص کیا جائے۔ میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ میں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ عوام نے جب مہنگائی کو برداشت کیا تو اب انہیں پورا ریلیف ملنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے ڈیزل کی قیمت میں جناب فی لیٹر 135 روپے کی کمی کر دی، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں صرف 12 روپے کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ اب ڈیزل کی قیمت کے اندر جو 135 روپے کی کمی ہے یہ ایک بڑا جمپ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ خاص طور پہ ٹرانسپورٹ، کیریج اور سامان کی جو ترسیل ہے اس کے حوالے سے ڈیزل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو کم از کم اس کے اندر ایک ریلیف آئے۔ لیکن ابھی بھی ڈیزل کی قیمت بہت زیادہ ہے، ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ کم ہو گئی ہے، کوئی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ 385 روپے فی لیٹر کا ریٹ ابھی بھی موجود ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اب 366 روپے ہوئی ہے، اس میں صرف 12 روپے کی کمی ہوئی ہے ابھی تک۔ آبویسلی ابھی یہ ٹائم لگے گا، اگر اللہ کرے کہ یہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے رہیں اسی طرح، تو میرے خیال میں آہستہ 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 پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گی، وچ ایٹ لاسٹ ول بی گڈ نیوز فار پاکستانیز۔ لیکن ظاہری بات ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت اس سے زیادہ کم کرنی چاہیے تھی، ابھی بھی بہت کم کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے قوم سے خطاب میں کہا کہ نازک صورتحال میں پاکستانی قیادت نے بڑے اعتماد سے دونوں فریقوں کو عارضی جنگ بندی کے پر راضی کیا۔ دونوں فریق جو جنگ میں آمنے سامنے تھے اب بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، اب اس سے بھی کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ یہ مرحلہ میک اور بریک کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خاص طور پہ ذکر کیا اور فریقین کو مذاکرات کے لیے راضی کرنے پر ان کی تعریف بھی کی۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے آج اور کل تو ویسی خیر اتوار ہے، آج البتہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنڈی میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پورا ایک ٹریفک پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ریڈ زون کے اندر کوئی بھی گاڑی جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ کنونشن سینٹر کے اندر وہاں پہ جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ فارن میڈیا اور لوکل میڈیا ان کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے شٹل سروس کا انتظام کیا گیا ہے۔ جرنلسٹ کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ دیا گیا ہے، میں سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ابھی اس کو نہیں بتا رہا ہے، مجھے بھی اس کا انویٹیشن آیا ہوا ہے۔ اس کی ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر جرنلسٹ کو کہا گیا جی آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں، اور یہاں سے شٹل سروس جو ہے وہ آپ کو کنونشن سینٹر لے کے جائے گی۔ تو بڑے سخت سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اینڈ ایز اے ریکارڈ دس ویڈیو، تو اب سے کچھ دیر پہلے پریس ٹی وی نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے، نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، وہ اسلام آباد میں لینڈ کر چکی ہے، اور مقامی وقت کے مطابق یہ تقریباً کوئی 1:15 بجے کا ٹائم ہے جب ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کیا ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایران کے فارن منسٹر وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفنس کونسل سیکرٹری علی اکبر احمدیان، سینٹرل بینک چیف عبد النصر حماتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس وفد کے اندر شامل ہوئے ہیں، یعنی کہ بڑا وفد جو ہے وہ ایران کی جانب سے آیا ہے۔ میری طرف سے میرا خیال میں ایران کے وفد کا ایکچولی جو آنا ہے وہ امریکی وفد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران کی جانب سے جو ہے بڑا اسٹرکٹلی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر لبنان کے اوپر حملے بند نہ ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ دو بڑی اہم شرائط تھیں کہ ایک تو لبنان کے اوپر حملے اگر بند نہ ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں، جو ہمارے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں جنوبی کوریا اور قطر کے حوالے سے، وہاں پہ جو ان کے فنڈز وغیرہ بلاک کیے گئے تھے، انہیں اگر ریلیز نہیں کیا جاتا تو ہم ان مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے لبنان کے اندر جو بمباری ہے اس کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی ہے، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک نیا پروانہ جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جناب اب اگر لبنان کے اوپر کوئی بمباری ہوگی
تو میری اجازت اور میری دستخط کے ساتھ ہوگی، یعنی میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی بمباری شروع نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آخری ٹرمپ کارڈ جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ویسے تو ٹرمپ ہی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ٹرمپ کارڈ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جو لوکل جو فوجیں ہیں، اسرائیلی فوجیں ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ اٹیکس نہ کریں۔ سو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب فنڈز کے حوالے سے بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے ابھی تک خبر نہیں آئی کہ کیا اسے بھی اپروو کیا گیا یا نہیں، لیکن کم از کم ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں آدھی رات کے وقت آس پاس جو ہے وہ تقریباً لینڈ کر چکا ہے۔ اور آخری اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو جے ڈی وینس ہیں، جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ آلریڈی فلائی کر چکے ہیں، وہ اس وقت راستے میں ہیں۔ بلکہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت وہ ری فیولنگ کے لیے ان کا جہاز جو ہے وہ فرانس میں لینڈ کیا ہے، اور فرانس میں لینڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کے لیے پرواز بھرے گا۔ سو ابھی تک ایوری تھنگ از گوئنگ آن کورس، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک آن کورس ہے۔ یہ جو بالکل آخری مومنٹ تک بھی جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب شاید مذاکرات نہ ہو، شاید سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ آپ کے جو پڑوسی ہیں نا، چند پڑوسی اور چند اپنے جو باہر کے دیسوں میں گئے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ یہی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ مذاکرات جو ہے وہ نیست نابود ہو جائے۔ وہ جو ایک لونڈا لپاڑا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایکچولی اپنا ایک تھمبنیل لگایا جس کے اندر اس نے لکھا کہ پاکستان پھنس گیا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ مطلب بے شرمی کی کیا انتہا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے جی پاکستان پھنس گیا۔ کہ ظاہری بات ہے وہ اپنے والا جو ہے وہ اپنا لیڈر جو ہے چونکہ وہ ٹاپ کے اوپر نہیں ہے، تو اب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کو جو ہے وہ جتنی بری خبریں اس کے منہ سے نکل سکتی ہیں وہ نکالتا رہے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو رائے ہے یا آپ کا اصل جو آپ کی سوچ ہے وہ ایکچولی کیا ہے، اور وہ امٹ کے باہر آ جاتی ہے کہ یہ آپ ایکچولی سوچتے ہیں۔ ایک اور بھی میں نے آج سے 2-3 دن پہلے جو ہے جب ایکچولی مذاکرات کے حوالے سے خبر آئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایکچولی اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، بیرسٹر گوہر نے نہیں کیا تھا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب انہوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان تینوں افراد نے جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پورے مذاکرات کے عمل کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ہے امریکہ، ایران، ان کے بارے میں ساری گفتگو کی، پاکستان کو کریڈٹ کوئی نہیں دیا۔ جبکہ میں نے اس کے اوپر بڑا سویئر کرٹیسزم یہ کیا تھا، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان کا نام کدھر ہے، پاکستان کا نام آپ کس طرح بھول سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک کریکشن اب ہوئی ہے، کریکشن کہہ لیجئے یا غلطی کا احساس ہوا ہے۔ آئی ایم گلیڈ کہ انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اچھی بات انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ اور کل رات کو یہ ٹویٹ جو ہے وہ 9:41 پہ تقریباً 9:45 بجے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئی۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ویلکمز پاکستان's diplomatic role in bringing Iran and the US to the negotiating table with hope to ensure durable regional peace۔ ڈائریکٹلی پاکستان کا نام لے کے جو ہے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ان اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ آن فرائیڈے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم urged the government to persuade the US to rein in Israel to stop strikes in Lebanon. PTI CIS reaffirms demands to move Imran Khan to Shifa Hospital for treatment۔ مطلب انہوں نے جہاں پہ باقی باتیں کی، انہوں نے کہا جناب ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں شفا ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے عمران خان صاحب کو۔ سو الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا نام لیا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دیر آئے یا اور درست آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ بڑے دو وفود جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، وہیں پہ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان وہ بھی جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک ہی موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ اس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کے لیے ایک اشعیہ بھی دیا گیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دوران گفتگو وزیر اعظم نے سعودی قیادت کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا، اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اطمینان کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ سعودی وزیر خزانہ کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم کیا گیا، جبکہ علاقائی استحکام کے لیے امریکہ ایران مذاکرات مثبت پیش رفت کا بھی اسے قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحافی گریبریلا کولاروسو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی پاکستانی ذرائع اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں سعودی اور چینی بالواسطہ طور پر شامل ہوں گے۔ سعودی وزیر خزانہ اسلام آباد میں ہے، پاکستان بالواسطہ طور پر اقوام متحدہ کو بھی میز پر لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اوبیسلی یہ خبر جو ہے وہ ایک فورن جرنلسٹ جو ہیں وہ دے رہی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کس حد تک اوتھینٹک ہے، کیونکہ اس معاملے پہ دفتر خارجہ کی جانب سے، پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے ابھی کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ سو وی آر ناٹ شیور کہ ایسا ہی ہے کہ کیا سعودیز اور چائنیز جو ہیں کیا وہ بھی اس مذاکراتی عمل کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی اسپیکر باقر قلیباف نے جو ہے
وہ ٹویٹ کیا تھا وہاں سے فلائی کرنے سے پہلے. انہوں نے کہا 2 of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran's blocked assets prior to the commencement of negotiations. These two matters must be fulfilled before negotiations begin. So میں جو آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ 2 چیزیں پوری ہونی چاہیے. لبنان کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بمباری بند ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ڈی فریز کرنا چاہیے. سو اب وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آلریڈی پاکستان لینڈ کر چکے ہیں. سو آئی ایم ازیومنگ کہ ان کی یہ 2 شرائط جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب اس سلسلے میں کہ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس فاکس نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق ایران مبینہ طور پر آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کو اس وقت چارج کر رہا ہے, یعنی کہ پیسے ٹول لے رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ IRGC اب آبنہ ہرمز کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سے جہاز گزر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس اہم راستے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جنگ بندی کی مدت کا استعمال کر رہا ہو. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, انہوں نے کہا ایرانیئنز ڈونٹ سیم ٹو ریئلائز دے ہیو نو کارڈز ادر دین اے شارٹ ٹرم ایکسٹورشن آف دا ورلڈ بائی یوزنگ انٹرنیشنل واٹر ویز. دا اونلی ریزن دے آر الائیو ٹوڈے از ٹو نیگوشیٹ. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سخت لہجہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس نیگوسیشنز کے اندر, یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے انالیسز ہے صرف, کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی کے اوپر چلیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے اس نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر, وہ یہ امپریشن دیں گے کہ جناب میں بڑا سخت ہے, میں چھڑنا نہیں ہے. یہ ایک بڑا پرانا ٹیکٹک ہوتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا. جبکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایک بڑا نرم جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. چند اینالسٹ US اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر یہ جو جنگ مسلط کی گئی تھی, جے ڈی وینس ایکچولی اس کے زیادہ حق میں نہیں تھے. سو یہ بات جو ہے وہ سفارتی حلقوں کے اندر کافی جو ہے وہ گردش کرتی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ ایکچولی نہیں چاہتے تھے کہ یہ حملہ ہو. اس لیے بھی ایران کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تو جے ڈی وینس کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہونا چاہیے. اور اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ آلریڈی لینڈ کر چکے ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا the Iranians are better at handling the fake news media and public relations that they are at fighting. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ لڑنے سے زیادہ جو ہے وہ فیک نیوز زیادہ جنریٹ کرتے ہیں. سو ایران کے اوپر جو ہے یہ ہلکی پھلکی جسے کہتے ہیں نا نکتہ چینی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری ہے. اس کے علاوہ نیو یارک پوسٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر دی گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کامیاب ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا, ہمیں تقریباً 24 گھنٹوں میں پتہ چلنے جا رہا ہے, ہمیں جلدی پتہ چل جائے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ وہ سچ بولتے ہیں یا نہیں. ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں کہ تمام جوہری ہتھیاروں سے چھٹکارا پا رہے ہیں, اور پھر وہ پریس کے سامنے جا کر کہتے ہیں نہیں, ہم انہیں جو ہے وہ افزودہ کرنے لگے ہیں. ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم بحری جہازوں کو بہترین گولہ بارود اب تک کے بہترین ہتھیاروں سے بھر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ہم انہیں استعمال کریں گے, اور ہم انہیں بہت مؤثر طریقے سے استعمال کریں گے. وہی جس سے کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک والا فارمولا ہے کہ جناب اگر ساتھ ہی ساتھ ایران کو جو ہے وہ دھمکیاں اور تڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے نیگوشیشنز کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کی, اور یہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ ایک وارننگ شاٹس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ فائر کیے جاتے ہیں کہ ویک لو پھر ہے نا تو پھر اینج ہو جانا ہے. یہ تھوڑی چھوٹی موٹی دھمکیاں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں خلیجی ممالک کے نام ایک اور خصوصی پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. انہوں نے اپنے جنوبی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت ایک معجزہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. ہمسایہ ممالک کو چاہیے کہ وہ خطے کی حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر درست موقف اختیار کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے اپنے پیغام میں امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر خلیجی ممالک کو خبردار بھی کیا کہ شیطانی قوتوں کے جھوٹے وعدوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جنوبی ہمسایہ ممالک کی اصطلاح استعمال کی اور کسی کا نام نہیں لیا. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اس سے مراد خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ بیسکلی یہ ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور میں اس کی خاص طور پہ میرے خیال میں اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہی میرے لیے جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ اینگل جو ہے وہ ایکچولی وہ یہ لگتی ہے. وشو گرو عاصم منیر کویشچن مارک پاکستان's turn as peacekeeper leaves India looking outplayed. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیوں ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بیسکلی وشو گرو کا جو لفظ ہے وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ نریندر مودی کے لیے استعمال کرتا ہے. وشو گرو سے مراد ہے دنیا کا گرو, یعنی کہ دنیا کا حکمران, دنیا جو ہے وہ اس کے دم کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے.
تو یہ انڈین میڈیا کے اندر آپ کو جانتا ہے نا وہ ذرا ہیرو گیری والا وہ جو ان کا موڈ ہوتا ہے، ہر ایک کو انڈیا جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو خاص طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح شو کراتا ہے کہ جناب 80 سب تو بڑے لیڈر ہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لگتا تو یہ کہ مطلب ٹیلی گراف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں تو یہ لگتا ہے کہ وشو گرو جو ہے وہ تو عاصم منیر ہیں، کیونکہ عاصم منیر جو ہے وہ اس ساری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. عاصم منیر کی وجہ سے جو ہے یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں. انگلش کے اندر بیسکلی لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ود پاکستان ایمرجنگ پرابیبلی ایز اے کنویننگ گراؤنڈ فار ہائی اسٹیکس مڈل ایسٹ ڈپلومیسی دس ویکینڈ انڈیاز رسپانس ہیز کیریڈ دا انمسٹیکیبل ٹیسٹ آف سار گریپس. انہوں نے کہا جہاں پہ اس وقت سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ سارے نیگوسیشنز کروا رہا ہے، انڈیا کا جو رسپانس ہے وہ لگتا ہے کہ جی جناب جیسے انگور کھٹے ہیں. میرے خیال میں اس کو اردو میں ہی تجزیہ آپ کے لیے کر دیتا ہوں ترجمہ، ورنہ انگلش جو ہے لمبا ہو جائے گا. لکھتے ہیں جی اسلام آباد کو ہم مذاکرات کے لیے دنیا کا سب سے غیر متوقع شہر اور پاکستان کی حکومت اور فوج کو دشمنوں کو اکٹھا کرنے اور بات چیت کو مثبت سمت میں لے جانے کے لیے غیر متوقع میزبان ہونا چاہیے. در حقیقت اسلام آباد میں جو لطیفہ گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر امن کا نوبل انعام جیتنے والے پہلے فوجی آدمی ہوں گے؟ عام اوقات میں یہ مزے کا خیز لگتا ہے، لیکن اب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس خطرناک سیاہ ایس یو ویز کے ایک قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. کینٹ کا یہ سابقہ شہر جو اب پاکستان کا دارالحکومت ہے دہشت گردانہ حملوں کا شکار رہ چکا ہے. بات چیت کے موقع پر طاقت کے مظاہرے نے ان سب کے امکانات کو مزید تقویت بخشی ہے، کیونکہ پاکستان نے ایرانی وفد کو اسلام آباد لے جانے کے لیے 3 لڑاکا طیارے بھیجے. یہ ممکنہ اسرائیلی قاتلوں کی طرف اشارہ تھا، لیکن اس سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ وفد ایک ایسے ملک میں جا رہا تھا جہاں وائلڈ ویسٹ کے قوانین اب بھی کبھی کبھی معمول پر چھائے ہوئے ہیں. پاکستان نے مندوبین اور میڈیا کو آمد پر ویزا کی پیشکش کی ہے، ویزا اور ارائیول. حالانکہ پاکستان بھارت براہ راست پروازوں کی عدم موجودگی سے واضح نہیں ہوتا کہ آیا ہندوستانی صحافی انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا وہ شرکت کریں گے یا نہیں. ویسے کرنا چاہیے تھا میرا خیال میں انڈین جرنلسٹ کو آنے دینا چاہیے تھا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا کڑ کے جو ہے وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے وہ رپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال میں ان کو آنا چاہیے تھا. خاص طور پہ وہ ہماری جو برکھا دیدی ہے نا، وہ اگر آتی تو آپ یقین کریں میں ضرور جاتا اس سے ملنے کے لیے، اور میں جا کے وہ برکھا دیدی ساڑا پائلٹ تے واپس کرتا. تیری مہربانی. وہ پچھلے سال تو لے کے گئی سی تو کیا سی جناب وہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، حالے تک تو واپس نہیں کرتا. خیر، امریکی طرف سے وفد کی قیادت انہوں نے کہا جی جے ڈی وینس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشیر اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کوشنر بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برسوں میں کسی امریکی صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. جو بائیڈن آخری بار 2011 میں نائب صدر کے طور پہ گئے تھے. یہ اتنی دیر ہو چکی ہے پاکستان آئے ہوئے. ایرانی فریق لازمی طور پر لو کی ہے، اس لیے اس کے کئی سینئر رہنما اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے گئے اور مارے گئے. جیسے ہی 28 فروری کو میزائل داغے گئے، یقینی طور پر پاکستان کو احساس ہوا کہ وہ جلد ہی ہم سازی کا کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریاض سے فون پر کام کرنا شروع کیا، جہاں وہ اسلامی عالمی کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے. اسلام آباد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن سے رابطہ کیا اور ٹرمپ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، جو ان کا بہت احترام کرتے ہیں. انہوں نے اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر محمود پزشکیان سے براہ راست بات کی. ڈار نے سعودی عرب، مصر اور ترکی سے حمایت حاصل کی اور فرانس کے وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے سفارتی دباؤ کو جاری رکھا. بھارت کے لیے انگور کھٹے ہیں. آگے لکھتے ہیں، میں ذرا انگلش میں پڑھنا چاہوں گا. یہ کہتے ہیں should India have mounted a similar diplomatic effort? The uncomfortable answer is that it was not well placed to be the diplomatic star of the moment. کیا بھارت کو بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جو پاکستان نے کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی پوزیشن ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا. We have ceased to be Trump's flavor of the month after we pointedly refused to nominate him for a Nobel Peace Prize and declined to give him the slightest credit for ending last May's war. انہوں نے کہا جب انڈیا نے جو آپریشن سندور ہوا تھا اور وہ جو ختم ہوئی تھی وہ جنگ، اس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے سے جب انکار کیا تھا تو جناب بس نکل گئی سی. پھر اٹ واز ٹو لیٹ. اس پس منظر میں خارجہ امور کے وزیر ایس جے شنکر کا دلالی تبصرہ بےہودہ ثابت ہوا اور دنیا بھر کے سفارتی حلقوں میں اس کا ذکر کیا گیا. یہ بیسکلی اس معاملے کے اوپر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی انڈیا کے اندر، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اگر دلالی والا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ہم دلال تھوڑی ہیں. یہ جملہ جو ہے ایکچولی بعد میں کوٹ ہوا تھا کہ جناب یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے سفارتی حلقوں کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے اس جملے کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں کر رہا ہے، مختلف ان ممالک کو ایک میز کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ اس قسم کا کامنٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے. یہ جس چیز کو آپ دلالی کہہ رہے تھے نا، اسی کی بدولت جو ہے آج یہ امن مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. ڈوب کے مر جاؤ، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈوب کے مر جاؤ.
ہندوستان کی اوور آل اپوزیشن نے بھی ثالثی کے لیے اس کی گنجائش کو کم کر دیا. اگرچہ انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات تاریخی طور پر خوشگوار رہے ہیں، لیکن طہران یہ نہیں بھولا کہ امریکی پابندیوں کی ہندوستان نے تعمیل کی تھی. جب ان کے اوپر سینکشنز لگی تھیں تو انڈیا نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا، بلکہ چابہار کی پورٹ جو ایکچولی پاکستان کے خلاف بنائی جا رہی تھی ایران کے اندر، انڈیا جب اس کو جا کے بنا رہا تھا، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر سینکشنز لگیں ابھی ریسنٹلی آج سے چند ماہ پہلے، انڈیا نے وہاں سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا. تو ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی. اور جنگ سے عین قبل مودی کے دورہ اسرائیل نے ایرانی فریق کے لیے ہندوستان کی قبولیت کو مزید کم کر دیا. جنگ سے صرف 3 دن پہلے نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پہ چلے گئے تھے، اور اس کے 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا. فی الحال سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ اور ایران کو پائیدار امن کے لیے دستخط کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اسرائیل نے لبنان میں اپنی جنگ کو بڑھا دیا ہے اور ایران نے آبنہ ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا ہے. The stakes remain high and the task formidable. انہوں نے کہا جناب مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، جو کام کرنا ہے وہ انتہائی کٹھن ہے. ہفتے کے روز توقع ہے امریکی اور ایرانی ٹیمیں پاکستان حکام کے ساتھ الگ الگ کمروں میں بیٹھیں گی اور ان کے درمیان پیغامات ہوں گے. اگر پاکستان اس سے گزر سکتا ہے، اگر وہ امن کا ایک پیمانہ بھی فراہم کر سکتا ہے، تو اس نے عالمی سطح پر ایک سفارتی فتح حاصل کر لی ہوگی اور بھارت کے لیے کڑوی گولی ثابت ہوگی. یہ جناب ٹیلی گراف انڈیا کے اندر جو ہے یہ اور کسی نہیں، پارن بالا کرشن ان کی جانب سے، انڈین جرنلسٹ کی جانب سے جو ہے یہ پورا آرٹیکل لکھا گیا ہے، جو ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، کہ جس میں وہ ایکچولی عاصم منیر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس دنیا کا وشو گرو اب عاصم منیر ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.